تعلیم اور تربیت ساتھیوں انتہائی توجہ سے سماعت کیجیے گا جو میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے تربیت الگ چیز ہے اور تعلیم الگ چیز ہے۔ آج کل دور حاضر میں جو معیار عقل مند ہونے کا بنا دیا گیا نا کہ یہ بندہ بہت عقل مند ہے، شعور والا ہے، تو اس کو اسی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ جو بندہ عقل مند ہے وہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم سے بنتا ہے، اور جو بیوقوف ہے وہ اسکول کالج یونیورسٹیوں میں نہیں گیا اس لیے وہ بیوقوف ہے۔ یقین کیجئے یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے اسکول اور کالج کی ڈگری تک نہیں، مگر وہ انتہائی سمجھدار اور ذہین ہوتے ہیں، اور آپ کو بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے بہت اعلیٰ ڈگریاں لے رکھی ہوں گی مگر وہ انتہائی احمق اور بیوقوف کہلاتے ہوں گے۔ اسلامی اصول اور اسلامی آداب یہ ہیں کہ حقیقت میں تعلیم صرف اور صرف اسلام کی تعلیم ہے۔ یہی تعلیم جب زندگی کا مقصد بن کر شب و روز میں شامل ہو جائے تو اس کے ثمرات کی ترتیب، تربیت اور اس کے اثرات یقین کیجئے کہ ہمیں ایسے خوبصورت ملتے ہیں کہ جس کی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ اب آپ تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر اسکول کالج میں تعلیم اگرچہ دنیا کی ہے مگر غور کریں کیا اس کے ساتھ تربیت نہیں ہو رہی؟ بالکل ہو رہی ہے، بلکہ آپ کبھی غور کریں کہ اگر آپ کے محلے میں 10 سکول ہے نا تو ان کے سلیبس آپس میں نہیں ملتے، ان کے یونیفارم آپس میں نہیں ملتے، ان کے اندر جو کھیلیں کھیلی جاتی ہیں، جو تہوار منائے جاتے ہیں، جو سرگرمیاں عمل میں لائی جاتی ہیں وہ ہر دوسرے سکول کالج یونیورسٹی کے ساتھ مختلف ہوتی ہیں، بلکہ بڑھ چڑھ کے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں منفرد نظر آؤں۔ ناچ گانا، فلمیں، ڈرامے، فیشن شو، کیٹ واک، بنگرا لڈی، ریس، فیشن شوز، مدر ڈے، فادر ڈے، ویلنٹائن ڈے، روز ڈے، ہگ ڈے، سیر سپاٹے، کیا یہ سب تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں؟ جی ہاں، بالکل یہ تربیت ہے، مگر یہ تربیت اسلام کی نہیں۔ یہی تربیت ہمارے بچوں کو کافروں کی روش پہ ڈال رہی ہے اور ہمارے بچے دین اسلام سے دور ہو کر کے دین اسلام سے متنفر اور اس کے باغی بندے چلے جا رہے ہیں۔ یقین کیجئے یہی وہ چیزیں ہیں جب ہم سمجھ جائیں گے، غور کریں گے تو ہم لوگ یقیناً اپنے بچوں کو ان اداروں سے باہر نکال لیں گے، مگر ہم لوگ چونکہ اب سوچتے ہیں کہ اگر بچہ پڑھے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے، تو یہ جو ایک مشرکانہ سوچ اور فکر بن چکی ہے یہ مومن مسلمان کی ہو نہیں سکتی مگر آج بن چکی ہے، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے پیٹ کی فکر ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہی سے ہماری بربادی کا اثر جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق ان پڑھ لوگوں نے نہیں کیا بلکہ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تمام تر اداروں میں پہنچنے والے اعلیٰ افسران ان پڑھ جاہل نہیں ہیں جناب، بہت پڑھے لکھے ہیں، یا بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں یا باہر سے وہ پڑھ کر کے آئے ہیں۔ ذرا سوچیں، غور تو کریں، یہ سودی نظام کون چلاتا ہے؟ یہ معاشرتی نظام کون چلاتا ہے؟ یہ سیاسی نظام چلانے والے کون ہیں؟ یہ ان پڑھ جاہل گوار تو نہیں ہے، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ تو جاہل اور اعلیٰ تعلیم یافتہ کے حامل افراد جو لوگ ہیں، اب ان دونوں میں فرق آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ پولیس، فوج، افسران، بینکرز، ڈاکٹر، وکیل، جج وغیرہ یہ سب کون ہیں؟ جتنے بھی ملک کے اندر اچھے اور بہترین کام جو گنوائے جاتے ہیں یقیناً وہ پڑھے لکھے لوگوں کے گنوائے جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو کہا ہی انہیں جاتا ہے کہ جو پڑھے لکھے ہوں۔ اب غور کریں، ہمارے بچے جو ہیں وہ اسلامی تعلیم و تربیت سے اگر پروان چڑھ رہے ہوتے تو مغربی کلچر دفن ہو چکا ہوتا، تہذیب و تمدن ان کے پیش نظر نہ ہوتی، مگر آج ہے۔ ہمیں یہ نہیں رونا چاہیے کہ معاشرہ خراب ہو گیا، معاشرے نے یہ کر دیا۔ بھئی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم دونوں افراد ملتے ہیں تو معاشرہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ملک اور دنیا بھر میں سب لوگ ہم باہمی آپس میں جو میل جول رکھتے ہیں یہ سارے افراد کے ہی حصہ ہیں۔ اب ہم دونوں کے پاس اعلیٰ تعلیم تو ہے مگر تربیت نہیں ہے، تو پھر ملک میں نظاموں کی تحفظ کی ترجمانی کون کر رہا ہے؟ ہم سب معاشرے کے افراد ہی تو ہیں جو غیر اسلامی نظاموں کے محافظ و ترجمان ہیں۔ اب ہم نے اپنے بچوں کو ڈگریاں تو دلوا دیں اور دلوار کر کہا جاتا ہے جاؤ اب کمائی کرو، نوکری کرو، جو دل چاہتا ہے کرو، بس پیسہ کما کر لاؤ جیسے تیسے۔
اب یہ ساز و سامان کی ڈگری جب ہم اپنے بچوں کو دے کے بھجواتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، تو پھر اس کے نتائج کیا آتے ہیں؟ فحاشی، ریانی، بے حیائی، بغیرتی، چوری، ڈکیتی، قتل، کرپشن، مافیا، لوٹ کھسوٹ، ہیرا پھیری، یعنی کہ وہ تمام تر برائیاں جو معاشرے میں آج ہمیں دکھ رہی ہیں، یہ انہی عناصروں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب معاشرے میں جتنے بھی ناسور پھیل چکے ہیں، اب غور کیجئے، یہ زمین نے تو اگائے نہیں، آسمان سے تو آئے نہیں، تو یہ ہمارے ہی افراد ہیں، آپ اور میں دونوں ہی ہیں، افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے نا۔ ان درندہ صفت انسانوں کے بھی والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، مطلب سارا کچھ ان کا بھی اسی معاشرے میں ہے جہاں ہم رہتے ہیں، مگر چونکہ ان کی تربیت نہیں، تو پھر ظاہری سی بات ہے، فقط تعلیم دلوانے سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آپ ایک نظر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر نظر ماریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو ملاحظہ کریں، انہوں نے کوئی سکول، کالج، یونیورسٹیوں کی ڈگریاں نہیں لیں، کسی بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے، صرف اور صرف انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پائی، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے افضل و اعلیٰ ہو گئے۔ اسی لیے، جی ہاں ساتھیو، اسی لیے بچوں کو ہم لوگ سکول اور کالج بھجوا کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ بنا دیں گے، تو خدا را ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب جاگ جائیں، بہت وقت گزر گیا، معاشرہ جو چیخ چیخ کر بتا رہا ہے، اس کی پکار سنیں، یہ سب کچھ غلط ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، گمراہی، جہالت اور کچھ بھی نہیں۔ اچھی تعلیم سے اچھا ذہن بنتا ہے، اچھا ذہن اچھا انسان تیار کرتا ہے، اور اچھے انسانوں سے اچھا معاشرہ بنتا ہے، اور اچھا معاشرہ ہی اچھے نظام کو جنم دیتا ہے، جو صرف اسلام کا، جی ہاں، تعلیمات اسلام کا ہے، اور تعلیمات اسلام کے نور سے ہی تربیت پھیلتی ہے، اور تربیت بھی فقط اسلام کی ہی پھیلتی ہے۔ بس اس روشن باتوں کو سمجھیں اور عمل کریں، وگرنہ خدا کی قسم وقت گزر جائے گا، اور گزر رہا ہے، اور گزرتا ہی چلا جائے گا، اور ذلت اور رسوائی آج اگر ہمارا مقدر ہے تو یہ بنتی ہی چلی جائے گی۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیں تو اسلام کی، تربیت بھی دیں تو اسلام کی، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر تعلیم نہیں بھی دے پاتے تو تربیت کریں۔ آپ غور کیجئے، ہماری دادیاں پردادیاں ان پڑھ تھیں، انگوٹھا چھاپ تھیں، انہوں نے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے منہ تک نہیں دیکھے تھے، مگر تربیت ایسی تھی کہ ان کے سر سے دوپٹہ اگر سرک جاتا تو انہیں یوں لگتا کہ جیسے جسم سے کپڑے اتر گئے، اور وہ اپنے سسر سے، اپنے دیور اور جیٹھ سے پردہ کیا کرتی تھی۔ اگر کبھی انہیں کسی بھی حوالے سے مسئلہ درپیش آتا گھر سے باہر جانے سے، تو وہ ایک برقع پہنتی جن کے آگے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے، آج جنہیں پٹھانی برقع کہتے ہیں، ٹوپی والا برقع کہتے ہیں، اس میں وہ چھپ جاتی، سمٹ جاتی، مگر اپنی عزت اور آبرو اور اپنا حسن و جمال کے اوپر کسی غیر کی نگاہ نہ پڑنے دیتی۔ تو پتہ چلا کہ تعلیم اور تربیت یہ الگ الگ چیزیں ہیں، تو خدا کے لیے آپ اپنے بچوں کی تربیت پہ زور دیجئے۔ تعلیم نہ بھی دلوائیں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اگر خالی فقط تعلیم دلوا دی، جو کافروں نے آج پورے جال بچھا رکھے ہیں، جو تربیت سے خالی ہیں، تو یقین کیجئے آپ نے ان کو زندہ دفن کر دیا۔ کیوں؟ ان کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اور اگر اس کے باوجود آپ نے ایسا ہی کیا تو یقین کیجئے، جان لیجئے، آپ نے معاشرے کو ایک خطرناک انسان، جی ہاں، ایک خطرناک فرد تیار کر کے دے دیا، جو جانوروں سے بھی بدتر ہو کر زندگی بسر کرے گا، اور ہر خیر و شر، حلال اور حرام، نیکی اور بدی، کفر اور اسلام کے امتیاز سے بے خبر، اپنے وسائل، اقتدار، غلط فیصلے، زور زبردستی اور طاقت کا غلط استعمال کرتا چلا جائے گا، اور اپنی زندگی کو، ملت اور قوم کی زندگیوں کو بھی جہنم بناتا چلا جائے گا۔ دوسری طرف بیٹی کی تعلیم تو ہے ہی شرم و حیا، عفت و پاک دامنی، جو اسے گھر کی چادر، چار دیواری کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور وہ ملتی بھی وہیں سے ہے، اور ملنی بھی چاہیے۔ اور یہی تعلیم عورت کا حسن ہے، اس کا زیور ہے، اس کی کامیابی ہے، کیونکہ اسی تعلیم کا حکم اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ یہاں بھی اگر ہم نے اپنی منمانی کی،
اور شریعت کو پس پشت ڈال کے اپنی طبیعت کو لیا تو یقین کیجئے ہم اپنی بیٹی کو ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر دیں گے، بربادی اس کا مقدر بن جائے گی۔ آج دیکھ لیں، غور کریں، ہماری بہن بیٹی کافروں کی تعلیم پا کر ہر غیر مرد کے پہلو میں ہمیں بیٹھی دکھائی دیتی ہے، وکیلوں میں، ڈاکٹروں میں، انجینئروں میں، ملوں میں، فیکٹریوں، کارخانوں میں، فلموں، ڈرامے، فوج، پولیس، رینجر، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، تیراکی، الغرض کھیل کے میدان، کوئی میدان ایسا نہیں جہاں ہماری عزت جو گھر کا روشن چراغ تھی آج شمع انجمن بن کر اپنی کرنیں نہیں بکھیر رہی۔ تو یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اسی تعلیم نے۔ خدا را آنکھیں کھولیں، کھول لیں آنکھیں۔ تعلیم جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے یہ اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ لادین معاشرہ اور اس معاشرتی سرگرمیوں کے ہر ادارے تک پہنچنے کے لیے تعلیم کی ڈگری مقصود ہے، تربیت نہیں، اور نہ ہی تربیت کی ڈگری وہاں قابل قبول ہے۔ اب آخر میں ایک بات غور کیجئے گا، اگر ہمارے والد محترم اور والدہ محترمہ اسکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ ہوں، ان کے پاس تعلیمی شعور نہ ہو، مگر والد محترم محنت مزدوری سے حلال کی کمائی سے ہمیں پالتے ہیں، اور والدہ محترمہ جنہوں نے سکول کا منہ تک نہ تکا ہو مگر وہ صوم و صلات کی پابند ہو، پردے شرم و حیا کو اپنا زیور سمجھتی ہو، محرم نہ محرم کی تمیز کرنا جانتی ہو، مگر تعلیم یافتہ وہ بھی نہیں جو آج معیار بنا دیا گیا ہے، تو کیا ہم انہیں اپنا والدین ماننے سے انکار کر دیں گے؟ نہیں نا۔ تو پھر جان لیں تعلیم سے پہلے تربیت ضروری ہے۔ تعلیم نہ بھی ہو تو تربیت دنیا اور آخرت میں کامیابی کا زینہ بن جائے گی، مگر فقط تعلیم کی ڈگری ہو تو ہر حرام کام اور غیر شرعی کام، اسلام کش امور سر انجام دے کر کامیابی کا حصول دنیا میں تو ہو سکتا ہے، آخرت میں ممکن نہیں۔ اب فیصلہ آپ خود کریں۔ آپ نے اپنے بچوں کو سکول کالج کی تعلیم دلوانا ہے، کافروں کی تعلیم دلوانا ہے جہاں فقط اسلام کو قتل کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں، یا ان کو ان اداروں سے دور کر کے فقط تربیت کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے ساتھ جڑی ہو، جو دنیا اور کامیابی کے ساتھ جوڑے گی؟ یہ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو اب کون سی تعلیم دلوانی ہے؟ غور کیجئے، اسلام کش یا ان اداروں سے دور کر کے فقط تربیت کرنا ہے جو دنیا کی کامیابی نہ سہیں مگر آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔